وقت بندہ توبہ کر رہا ہو اس وقت دل میں یہ عہد ہو کہ یہ گناہ میں نے نہیں کرنا، کیفیت دل کی یہ ہو۔ بعد میں بے شک وہ گناہ پھر سے ہو جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ابوبکر صدیق عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے اور 70 مرتبہ توبہ کرے، پھر بھی اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں کوئی عدد متعین نہیں ہے کہ ایک دن میں 3 مرتبہ توبہ کو قبول کر سکتے ہیں یا 7 مرتبہ یا 10 مرتبہ۔ جب بھی بندہ دل کی ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ جب کوئی نیک بندہ یا رب کہتا ہے تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جب نیک بندہ یا رب کہتا ہے تو میں جواب میں لبیک کہتا ہوں۔ لبیک کا مطلب میرے بندے میں حاضر ہوں، تو کیا چاہتا ہے؟ تو پوچھا کہ یا اللہ جب کوئی گناہ گار بندہ یا رب کہتا ہے تو پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جب میرا گناہ گار بندہ یا رب کہتا ہے تو میں 3 مرتبہ لبیک 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 کہتا ہوں کہ میرے گناہ گار بندے نے مجھے پکارا ہے، یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی متوجہ ہوتی ہے گناہ گار بندے کی طرف کہ یہ مجھ سے توبہ کرے اور میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ جو مجھ سے جڑنا چاہتا ہے وہ جلدی جڑ جائے، شیطان کی امیدوں پہ پانی پھیر دے، نفس کے پیچھے چلنا چھوڑ دے اور میرا نیک بندہ بن کر زندگی گزارے۔ حدیث مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس شخص پر رحمت فرما بھیجتے ہیں جو اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے۔ یعنی بندہ تنہائی میں بیٹھ کے دل میں یہ سوچے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں نے بلنڈر کمٹ کر لیا، میں نے اچھا نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں گناہ کا اعتراف کرنا۔ تو گناہ کا اعتراف کرنے والے پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ گناہ کرنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب کہ بندے کے اوپر شہوت غالب ہوتی ہے۔ شہوت غالب ہوئی، غیر محرم کو نظر بھر کے دیکھ لیا۔ شہوت غالب ہوئی، سیل فون کے اوپر کیا کیا بلا دیکھ لی، فلمیں دیکھی، ڈانس دیکھے، گانے سنے، یہ سب شہوت کے غلبے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی بندے کے ذہن میں قیامت کے دن کا شک ہوتا ہے۔ وہ مانتا تو ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، لیکن دل کہتا ہے کیا پتہ کب قیامت آئے گی اور کیا ہوگا۔ تو شہوت کی وجہ سے بندہ گناہ کر لیتا ہے۔ اور کبھی کبھی شیطان دھوکہ دیتا ہے، اللہ نے کسی کو تو بخشنا ہی ہے نا، تو جب اتنے بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ بخشے گا تو ہمیں بھی بخش دے گا۔ یہ کیفیت ڈرنے والی ہے، اس لیے کہ گناہ پہ جس طرح آخرت میں پکڑ ہوگی، کئی مرتبہ دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے۔ شاعر نے کہا نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے پکڑ اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ تو اللہ کی دیر گیری سے ڈر کہ اللہ جب انتقام لیتے ہیں تو وہ بہت سخت ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ قوموں نے نافرمانی کی، اللہ نے ہوا کو حکم دے دیا، ہوا نے قوم عاد کے اونچے لمبے بندوں کو پٹک پٹک کے زمین پہ مارا اور ان کو برباد کر دیا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ اللہ نے پانی کو حکم دے دیا، فرعون کا پورا لشکر پانی کے اندر ڈوب گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ اللہ نے زمین کو حکم دے دیا، زمین میں زلزلہ آیا اور لوگ زمین کے اندر دھنس گئے۔ ہم نے اپنے ملک میں کچھ سال پہلے بالاکوٹ کا زلزلہ دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے اکابر کی قبور تھی وہاں، وہ بالکل سلامت رہیں، اور آبادی میں اگر کوئی 3 منزلہ گھر تھا تو اس کی 2 منزلیں زمین کے اندر دھنس گئیں، صرف 1 منزل زمین سے اوپر نظر آتی تھی اور لوگ اس کی چھت کے اوپر چڑھتے تھے۔ یہ زلزلہ بھی کیا عجیب چیز ہوتی ہے۔ 1993 کی بات ہے، مجھے کیلیفورنیا جانے کا موقع ملا تو وہاں پر بڑے بڑے بینر لگے ہوئے تھے، اوہ گاڈ۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کافر لوگ ہیں اور انہوں نے یہ کیوں بینر لگائے ہوئے ہیں۔
تو پتہ چلا کہ جناب وہاں پہ ایک زلزلہ آیا تھا اور اس زلزلے نے علاقے کی جتنی بڑی بڑی بلڈنگ تھی نا ان سب کو زمین میں دھسا دیا. جو بڑے بڑے پل تھے ان کو اس طرح اکھاڑ کے پھینک دیا جیسے بچہ کینڈی کو ایک طرف پھینک دیتا ہے. لوگوں کے گھروں کا نقصان زیادہ نہیں ہوا. پولیس کے اسٹیشن، ہاسپٹل، وہ بلڈنگ جن کو حکومت اس طرح سے بنواتی ہے کہ وہ خراب ہی نہ ہو، ان بلڈنگز کا نقصان سب سے زیادہ ہوا. ایک ہندو تھا جس کے بینک اکاؤنٹ میں $60 ملین تھے. $60 ملین یعنی $600 لاکھ. اب آپ سوچئے کہ $600 لاکھ جس کے پاس ہوں وہ کتنا امیر آدمی ہوگا. اس کی ایک بلڈنگ تھی جس میں 300 گھر تھے. زلزلہ آیا اور یہ بلڈنگ زمین کے اوپر گر گئی. کئی 100 بندے بھی مر گئے. تو لوگوں نے اس کے اوپر مقدمہ کر دیا جس نے بلڈنگ اچھی نہیں بنائی. عدالت میں مقدمہ گیا تو عدالت نے فیصلہ دیا کہ اس کے بینک میں جتنے پیسے ہیں وہ سب مرنے والوں میں تقسیم کر دیے جائیں. اگلے دن وہ بندہ اپنی بلڈنگ کے سامنے کپڑا بچھا کر مانگنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا کہ جی میرے پاس تو ناشتے کے پیسے نہیں، میں اور میرے بیوی بچے بھوکے ہیں. ایک دن پہلے جس کے اکاؤنٹ میں $60 ملین ہے، اتنا امیر آدمی، اس کو یہ اندازہ نہیں تھا یہ سب کچھ ایک جھٹکے کا محتاج ہے. ایک جھٹکا لگا اور اب وہ سڑک کے کنارے بیٹھے اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے. تو وہاں بہت نقصان ہوا. جس جگہ ایپی سینٹر تھا، ایپی سینٹر کہتے ہیں زلزلے کا مرکز، اس کے 10 میٹر کے فاصلے پہ مسجد تھی، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا. اور اتنی بڑی بڑی بلڈنگ جو تھیں ان کا نقصان ہو گیا. پھر وہاں کے سائنسدانوں نے دیکھا کہ زمین کے اندر ایک دراڑ پڑ گئی. یعنی جیسے ایک چیز کے اندر دراڑ پڑ جاتی ہے، وہ دراڑ پڑ گئی اور وہ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر گہری تھی. تو سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ یہ جو دراڑ پڑی ہے اگر یہ زمین ایک دفعہ اور جھٹکا کھائے گی تو پورا کا پورا جو ہالی ووڈ کا علاقہ ہے وہ سمندر کے اندر چلا جائے گا. تو اب ان کو فکر ہوئی کہ کہیں دوسرا زلزلہ نہ آ جائے. اب دوسرے زلزلے کا نام انہوں نے رکھا بگ ون، کہ بڑا زلزلہ آنے والا ہے، وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے. جب سائنسدانوں نے کہہ دیا کہ جی بگ ون کسی وقت بھی آ سکتا ہے اور زمین کا یہ ٹکڑا کسی وقت بھی سمندر کے اندر چلا جائے گا، تو حکومت نے کہا کہ لوگوں کو خدا کی یاد دلاؤ تاکہ یہ اللہ سے توبہ کرے اور اللہ کا عذاب رک جائے. اگرچہ کافر ہیں مگر اللہ کو تو مانتے ہیں نا. وہ عیسائی تھے، یہودی تھے، اللہ کو تو مانتے ہیں. انہوں نے پھر بڑے بڑے حکومت نے بینر بنوا کے لگوا دیے مختلف کناروں پر کہ لوگوں کی بورڈ پر نظر پڑے اور ان کی توجہ اللہ کی طرف جائے تاکہ اللہ اس عذاب سے لوگوں کو معاف فرما دے. تو اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں. انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ فوری عذاب دے دیتے ہیں، کبھی اس عذاب کو ذرا تاخیر سے دیتے ہیں. اور جب عذاب میں تاخیر ہو رہی ہو نا تو یہ زیادہ ڈرنے والی بات ہے. ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا. اللہ کی دیر گیری سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو بہت سخت ہوتی ہے. تو انسان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ جلال والے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والے بندے سے انتقام بھی لیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب انہوں نے ہمیں متاسف کر دیا گناہ کر کے ہم نے ان سے انتقام لیا. اللہ اکبر. ایک چھوٹا سا تھانے دار ہوتا ہے، کیا حیثیت اس کی، وہ کسی سے انتقام لینے پہ تل جائے نا تو بندے کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. اور جی کیا کرے، ایس ایچ او میرا مخالف ہوا ہے. ایس ایچ او کی کیا حیثیت ہے، کیا ویلیو ہے، ایک عام سا انسان ہے. اللہ تعالیٰ کو کائنات کے خالق اور مالک ہیں. اللہ کے پاس قدرت ہے اور جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. جب اللہ انتقام لینے پہ آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فرعونوں کو بھی سبق سکھا دیتے ہیں، بندے کو تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور اللہ کو جتنا جلدی منا سکتے ہیں اتنا جلدی منا لیں. توبہ کی ضرورت ہر شخص کو ہے. کافر کو چاہیے کہ وہ کفر سے توبہ کرے، مومن کو چاہیے کہ وہ کبائر سے توبہ کرے.
اگر کوئی کہ جی میں تو کبیرہ گناہ نہیں کرتا تو وساوس شیطانی سے توبہ کرے. اگر کوئی کہ جی میں تو اتنا نیک ہوں کہ شیطانی نفسانی وساوس بھی مجھے تنگ نہیں کرتے تو اخلاص کی کمی پہ توبہ کرے. کوئی ماں نے بچہ ایسا نہیں جنا جو یہ کہے کہ جی میرے اخلاص میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتے جو اللہ کے شایان شان ہو. اللہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ ہم عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. امام ربانی مجدد ثانی ہم فرماتے ہیں کہ کائنات کے سردار امام الانبیاء جن کو اللہ کی سب سے زیادہ معرفت حاصل تھی، قرب حاصل تھا، انہوں نے فرما دیا ما عبدنا کا حق کا عبادت. اے اللہ جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا ہم وہ حق ادا کر ہی نہیں سکے. تو جب نبی علیہ السلام بھی حق ادا نہ کر سکے تو ہم کیا حق ادا کر سکیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، اور ساری عمر اسی حال میں رہتے ہیں، اور وہ معصوم ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. اس کے باوجود وہ ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادت. اگر معصوم فرشتے بھی یہ کہتے ہیں ہم عبادت کا حق ادا نہ کر سکے تو پھر ہم گناہگار حق کی عبادت کا کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس لیے کوئی بندہ بھی اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا جتنا مرضی زور لگا لے. علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کوئی بندہ جنت میں اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں جا سکتا. کوئی بھی بندہ کتنا نیک ہو، کوئی پیر ہے، کوئی ولی ہے، کوئی کتب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی مجدد ہے، کوئی بھی بندہ اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا. تو اس خوش فہمی میں نہ رہیں گی میں نے تو یہ اتنے چلے لگائے ہوئے ہیں اور میں نے تو سال لگایا ہوا ہے اور میں تو آدھی زندگی کی ترتیب پہ ہوں، آدھی زندگی گھر میں، آدھی مرکز میں، اور میرے تو جی اتنے شاگرد ہیں، اتنے مریدین ہیں، میں تو اتنی مرتبہ بخاری شریف پڑھا چکا ہوں. بھئی جو مرضی کر چکے ہیں، ہمارے عمل ہمیں نجات نہیں دلائیں گے. کسی بندے کا کوئی عمل اس کو جنت نہیں لے کے جائے گا. اس پہ علماء نے دلائل لکھے ہیں کہ عملوں کی وجہ سے جنت کیوں نہیں ملے گی. انہوں نے پہلی دلیل تو یہ دی کہ عمل فانی چیز ہے اور جنت ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت ہے. یہ پاسبل ہی نہیں کہ فانی عمل پر انسان ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت کا حقدار بنے، ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ دیکھو آپ کے گھر میں نوکر ہوتا ہے تو اس کو مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک غلام کو خرید کے لائیں تو اس کو مہینے کی تنخواہ نہیں دی جاتی. وہ تو غلام ہے، خریدا ہی اسی کام کے لیے گیا ہے، تنخواہ کیسی؟ تو غلام کی پھر بھی کوئی حیثیت ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، اس سے بھی ایک درجہ نیچے ہیں. ہمیں اللہ نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا، ہم اس عبادت پر اللہ سے اجر کیسے مانگ سکتے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے بنی اسرائیل میں ایک اللہ کا عاشق تھا. اس نے دیکھا کہ پہاڑ کے اندر یعنی سمندر کے اندر ایک پہاڑی ہے اور اس کی چوٹی نکلی ہوئی ہے باہر. اس کے دل میں خیال آیا اگر میں اس پہاڑی کی چوٹی کے اوپر اپنا کمرہ بناؤں عبادت کے لیے تو چاروں طرف پانی ہے، نہ میرے پاس کوئی بندہ آئے گا نہ کوئی اور آئے گا، اور میں یکسوئی سے عبادت کروں گا. چنانچہ اس نے اس پہاڑی کی چوٹی پر کمرہ بنایا اور اس میں 400 سال اس نے اللہ کی عبادت کی. ہماری تو زندگی ابھی 60-65 ہے نا. اس نے 400 سال اس کمرے میں اللہ کی عبادت کی. پھر اس نے دعا مانگی یا اللہ تو میرے اوپر رحم فرما اور مجھے سجدے میں موت عطا کرنا. تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ نے دعا قبول کر لی اور اس عابد کو سجدے میں موت آئی. کیسی خوبصورت زندگی کہ 400 سال عبادت کی اور سجدے میں اس کو موت آئی. جب اس کی روح اللہ کے سامنے پیش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ. اس نے کہا رب بعملی، اللہ میرے عملوں کی وجہ سے. اللہ نے دوسری مرتبہ فرمایا میری رحمت سے اس کو جنت لے جاؤ. اس نے پھر کہا رب بعملی، اللہ میرے عملوں کی وجہ سے. میں نے 400 سال عبادت کی اور سجدے میں مجھے موت آئی، میرے عملوں کی وجہ سے جنت میں. اللہ نے فرمایا فرشتوں
اس کی عبادت کا اور جو نعمتیں میں نے دی ہوئی ہیں ان کا ذرا آپس میں حساب کر لو۔ تو جب حساب کیا گیا تو 400 سال کی عبادت آنکھوں کی بینائی کا حق ادا نہ کر سکی۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تو نے تو آنکھوں کی بینائی کا حق ادا نہ کیا اور میں نے تجھے بہت نعمتوں سے نوازا تھا، لہذا لے جاؤ اس کو جہنم میں۔ اب جب جہنم جانے کا حکم ہوا تو وہ بندہ رونے لگا، اللہ اپنی رحمت سے جنت دے دیجیے۔ اللہ نے اس پر رحم فرمایا، فرشتوں کو کہا کہ ہاں اب اس کو بات سمجھ میں آئی، لے جاؤ میری رحمت سے اس کو جنت عطا کر دو۔ اب آپ بتائیے 400 سال عبادت کر کے سجدے کی حالت میں مرنے والا بندہ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ ہمارا تو معاملہ ہے ہی اللہ کی رحمت میں موقوف۔ تو کسی عمل کے اوپر بھروسہ مت کریں، میں صوفی ہوں، میں عالم ہوں، میں تو جماعت میں جڑنے والا ہوں، میں تو بڑا ذکر کرتا ہوں، میں تو فلاں کرتا ہوں۔ ہمارا کوئی عمل اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے، تو کھوٹے سکے ہیں ہمارے پاس۔ کھوٹے سکے پہ کوئی کیا توقع رکھ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ اگر تو فضل فرمائے گا تو میرے لیے بھی پار ہو جانا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا کہ ہر بندہ قیامت کے دن اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ اس صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ایتغمدنی اللہ برحمتی، ہاں اللہ کی رحمت میرے اوپر متوجہ ہو گئی تو میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ تو جب معاملہ ہمارا ہے ہی اللہ کی رحمت پہ موقوف تو بس اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور جو ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں ان کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ہر بندہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ اب جنت میں اس کو کہاں مکان ملنا ہے اس کا تعین اس کے عملوں پہ کیا جائے گا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر بندے کو اس کے عملوں کے مطابق درجہ ملے گا۔ تھوڑے عمل ہوں گے تو نیچے درجہ ملے گا، زیادہ عمل ہوں گے تو اونچا درجہ ملے گا اور نبی علیہ السلام کا قرب حاصل ہوگا۔ تو عمل میں کوشش کرتے رہنا چاہیے، اگرچہ ہمارے پاس کھوٹے سکے ہیں مگر اللہ کا فضل ہو گیا تو انشاءاللہ جنت میں اللہ اپنی رحمت سے اونچا درجہ عطا فرما دیں گے۔ عمل میں سستی نہیں کرنی چاہیے مگر عمل پہ بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما لے، ہماری نمازیں نمازوں کے قابل نہیں ہیں، اٹھک بیٹھک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ان کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ فرشتے ان کی نماز کو پھٹے ہوئے کپڑے کی طرح ان کے منہ پہ مار دیتے ہیں، یہ ہے تمہاری نماز، کھڑے مصلی پہ تھے اور پہنچے ہوئے کہاں تھے، اللہ کو تمہاری ایسی نماز کی کوئی حاجت نہیں۔ تو اگر اللہ ہماری ایسی غفلت والی نمازوں کو بھی قبول فرما لیتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے، ہمارے عملوں کی خوبی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ جی میں نفسانی شیطانی وساوت سے بھی بچا ہوا ہوں تو اس کو چاہیے کہ اخلاص کی کمی کے اوپر توبہ کرے، کیونکہ کوئی بندہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر اخلاص میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ الناس کلہم ہالکون الا العاملون، سارے کے سارے انسان ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو عمل کرنے والے ہیں۔ والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، اور عمل کرنے والے سب ہلاکت میں پڑنے والے ہیں سوائے ان کے جو مخلص ہیں۔ والمخلصون علی خطر عظیم، اور مخلص بھی بڑے خطرے میں ہیں، پتہ نہیں ان کا اخلاص بھی اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو اگر مخلص بھی خطرے میں ہے تو بھئی ہمارا کیا حال ہے؟ اس لیے مشائخ نے لکھا ہے ہر بندے کو توبہ کرنی چاہیے، کافر کو کفر سے، عام مومن کو کبیرہ گناہ سے، اور نیک لوگوں کو وساوس سے، نفسانی شیطانی سے، اور جو کہے کہ مجھے نفسانی شیطانی وساوس بھی تنگ نہیں کرتے تو اس کو کمی اخلاص کے اوپر توبہ کرنی چاہیے۔
توبہ کب تک کی جا سکتی ہے؟ حالت نزا طاری ہونے سے پہلے پہلے، جب انسان کا موت کے وقت سانس اکھڑ جاتا ہے نا، اس کیفیت سے پہلے پہلے جو بندہ توبہ کر لے گا توبہ قبول ہو جائے گی۔ یا قرب قیامت میں جب سورج مشرق کی بجائے مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر بندے کو توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس نے 100 بندوں کو قتل کیا، پھر وہ علماء کی بستی کی طرف چلا توبہ کی نیت سے، راستے میں اس کو موت آ گئی۔ رحمت کے فرشتے آئے کہ جی توبہ کی نیت سے چلا ہے، اس کو جنت لے کے جائیں گے، اور جہنم والے فرشتے آئے کہ جی 100 بندوں کا قاتل ہے، اس کو جہنم لے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور مقدمہ پیش ہوا تو رب کریم نے فرمایا کہ تم زمین کی پیمائش کرو، اگر یہ اپنے گھر سے قریب ہے تو ابھی توبہ نہیں ہوئی، اور اگر جس بستی میں جانا چاہتا تھا اس کے قریب ہے تو توبہ قبول ہو گئی۔ تو فرشتوں نے جب پیمائش کی تو دونوں بستیوں کے بالکل درمیان میں جو لائن تھی نا، اس جگہ پر اس کو موت آئی تھی، اور مرنے کے بعد اس کی لاش اگلی بستی کی طرف گر گئی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا چونکہ اس کی لاش اگلی بستی کے قریب ہے، میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اب آپ بتائیے 100 بندوں کا قاتل اتنی سی بات پر بخشا گیا کہ وہ توبہ والی بستی کے قریب تھا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اصل میں تو وہ ابھی تھوڑا فاصلہ طے کر چکا تھا، لیکن اللہ رحمت فرمانا چاہتے تھے تو اللہ نے جو زمین اگلی تھی نا بستی نیکوں والی، اس کو حکم دے دیا کہ تو سکڑ جا، تو وہ زمین سکڑ گئی تو یہ اس بستی کے قریب ہو گیا، اور اللہ نے توبہ کو قبول فرما لیا۔ اس لیے توبہ میں جلدی کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، ہم سچی توبہ کر لیں، کل کا کیا بھروسہ، ایسی محفلیں ملے نہ ملیں، ایسا موقع ملے نہ ملے، ہمارا دماغ توبہ کے لیے تیار ہو یا نہ ہو، ہمیں کیا پتہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے آج ہمیں اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے ہماری اللہ جان چھڑائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری، جو بندہ میرے حکم کی پیروی کرے گا اللہ اس کے لیے عزت اور وقار کو لکھ دیتے ہیں، اس کو عزت ملتی ہے، وقار ملتا ہے۔ وجعل الذلۃ والصغار علی من تابع علی من خالف امری، اور جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ذلت اور صغار لکھ دیتے ہیں۔ تو گناہوں کے سبب انسان کو دنیا میں پریشانی ملتی ہے، ذلت ملتی ہے، اور نیکی کی وجہ سے انسان کو دنیا میں عزتیں ملتی ہیں۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالی کا مزہ ان کو دنیا میں چکھا دے تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں۔ تو یہ ہماری پریشانیاں ہمارے گناہوں کا سبب ہوتی ہیں۔ اگر ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے اللہ ہماری پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے۔ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندوں کو پریشانیوں کی رسیوں میں جکڑ جکڑ کے اپنے گھر کی طرف کھینچتا ہے کہ میرے بندوں تم کہاں غفلت میں زندگی گزارتے پھر رہے ہو۔ ایک پریشانی اللہ بھیجتا ہے، دوسری بھیجتا ہے، پھر پریشان ہو کے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جو بندہ فرض نماز نہیں پڑھتا جب اس کی نوکری چلی جاتی ہے نا تو کہتے ہیں جی کہ نفل اگر تہجد کے وقت کچھ پڑھنے تو بھی مجھے بتا دو۔ وہ تہجد پڑھنے کے لیے بھی تیار ہو گیا کیونکہ اس کو پریشانی ہو گئی۔ جو ماں فرض نماز نہیں پڑھتی تھی، بیٹا بیمار ہو گیا، اب وہ تہجد پڑھنے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو پریشانیاں انسان کو اللہ کی طرف کھینچتی ہیں، خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں۔ تو غم جب آتے ہیں نا تو بندہ پھر جاگتا ہے، احساس کرتا ہے کہ میں کیا کر رہا تھا۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنی معصیت کو طاعت میں تبدیل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ذلت کو عزت میں اور عقوبت کو عافیت میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ جو شخص اپنی معصیت کو طاعت میں تبدیل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ذلت کو عزت میں اور عقوبت کو عافیت میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ لہذا توبہ کرنے سے
انسان کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، ذلت ختم ہوتی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر عزتوں والی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ پھر جو بندہ توبہ کر لے اس کو توبہ کی برقراری کے لیے جو ہے وہ محاسبہ کرنا پڑتا ہے۔ محاسبے سے کیا مراد؟ اپنے اوپر نظر رکھے، کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی، اس لیے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو انسان اپنا محاسبہ خود کرے کہ میں کر کیا رہا ہوں، اور اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک چیز بنائی ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں، وہ انسان کو سچی خبر دیتا ہے۔ کبھی اپنے ضمیر سے گواہی لیں، یہ وہ گواہ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، انسان کو سچی تصویر دکھاتا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے جو مرضی بنے پھرو، تمہاری حقیقت یہ ہے، تمہاری اصلیت یہ ہے۔ تو کبھی کبھی آنکھیں بند کر کے اپنے ضمیر سے پوچھا کریں کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہم کیا ہیں، تو دل بتا دے گا کہ تم یہ ہو۔ ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا رکھا ہے۔ پہلی بات، اللہ نے اپنی رضامندی کو طاعت میں چھپا رکھا ہے، اس لیے انسان نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے۔ ممکن ہے اسی نیکی کے عمل میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہو اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دوسری بات، اللہ نے اپنی ناراضگی کو گناہوں میں چھپا رکھا ہے، انسان گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرے، کیا پتہ اسی گناہ کے کرنے سے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، تو گناہوں سے ڈرے اور نیکی کو بھاگ بھاگ کے کرے۔ اور تیسری بات کہ اللہ نے ولایت کو اپنے بندوں میں چھپا رکھا ہے، اسی لیے آپ کسی بندے کو کم نظر سے نہ دیکھیں، کیا پتہ وہ اللہ کا ولی ہو، ہمیں کیا پتہ۔ جو سب سے زیادہ گناہگار ہوگا نا، جب وہ گناہوں سے سچی توبہ کر لے گا، سب سے زیادہ نیک وہی بن جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گناہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی شرابی ہے، زانی ہے، جوا کھیلتا ہے، فلاں کھیلتا ہے، ہم اس کو بری نظر سے نہ دیکھیں، کیا پتہ توبہ کر کے نیکی میں آ جائے اور ہم سے زیادہ نیکی میں آگے بڑھ جائے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو بندہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے گا میں اس کی توبہ کو قبول فرماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچے ہیں، اب دیر ہماری طرف سے ہے، ہم توبہ کریں اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ مسلمان کی توبہ کرنا ایسی ہے کہ جیسے اسلام کے بعد پھر اسلام لانا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیا، پھر وہ اس کے اوپر پچھتاتا رہا، ساری زندگی نادم اور شرمندہ رہا کہ میں نے فلاں گناہ کیوں کیا تھا۔ اب اس کی ندامت کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ تو جب وہ جنت میں داخل ہوتا ہے تو شیطان پچھتاتا ہے، کاش میں نے اس سے یہ گناہ نہ کروایا ہوتا، اس گناہ سے توبہ کر کے تو یہ جنت کا حقدار بن گیا۔ مامون رشید کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے خدام کو کہا کہ ایک قالین بچھا دو، دری بچھا دو۔ انہوں نے دری بچھا دی تو ہارون مامون رشید نے اپنا تاج اتارا اور اس قالین کے اوپر لوٹنے پوٹنے لگ گیا اور کہنے لگا، اے دائمی ملک کے بادشاہ، فانی ملک کے بادشاہ کے اوپر رحم فرما۔ اے دائمی ملک کے بادشاہ، فانی ملک کے بادشاہ کے اوپر رحم فرما دے۔ اس کی عاجزی اللہ نے قبول فرما دی، اس نے بالآخر کلمہ پڑھا اور اس کی وفات ہو گئی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا، اے اللہ، میں نے زندگی میں غلطیاں کی ہیں، اگر تو معاف کر دے تو تیرا احسان ہے، اور اگر معاف نہ کرے تو تیرا عدل ہے، مگر میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سچے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھا اور ان کی وفات ہو گئی۔ بنی اسرائیل کے ایک چرواہے کا واقعہ ہے کہ ایک بندے نے دیکھا کہ ایک چرواہا نماز پڑھ رہا ہے، بکریاں چر رہی ہیں اور بھیڑیا بھی بکریوں کے قریب ہی بیٹھا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ بھیڑیا تو بکریوں کو فوراً کاٹ کھاتا ہے، یہ بھیڑیا پاس بھی بیٹھا ہے اور کر بھی کچھ نہیں رہا، اور یہ بندہ بے فکر ہو کے نفلوں میں لگا ہوا ہے۔ تو جب چرواہے نے سلام پھیرا تو یہ قریب ہوا، اس نے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے کہ بھیڑیے نے آپ کی بکریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا؟ تو چرواہے نے جواب دیا، جب سے میں نے اپنے رب سے سلو کر لی ہے تب سے بھیڑیے نے میری بکریوں سے سلو کر لی ہے۔ میں رب کی نافرمانی نہیں کرتا،
اور اس کے بدلے بھیڑیا میری بکریوں کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ ایک آدمی مصر میں گیا تو اس نے ایک لوہار کو دیکھا، وہ بھٹی میں لوہا گرم کرتا تھا اور گرم گرم لوہے کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لیتا تھا، آگ اس کے ہاتھ کو جلاتی نہیں تھی۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ تو کوئی بڑے اونچے درجے کا ولی ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈال کے اتنا سرخ گرم لوہا ہاتھ میں پکڑ لیتے اور آگ اس کو جلاتی نہیں۔ تو اس نے اس لوہار کو کہا کہ بھئی آپ اتنے نیک آدمی ہیں، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو لوہار نے کہا کہ مجھے کام ختم کرنے دو، میں تمہیں اصل حقیقت بتاتا ہوں۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں اس نے اپنا کام ختم کر لیا، بھٹی کو بند کر دیا اور اس آدمی کو کہنے لگا کہ میاں میں کوئی نیک بندہ نہیں ہوں۔ اس نے کہا نیک بندے نہیں ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ آگ میں ہاتھ ڈال کے سرخ لوہے کو نکال لیتے ہیں اور آگ آپ کے ہاتھ کو نہیں جلاتی؟ اس نے کہا ایک واقعہ پیش آ گیا تھا، میں اپنی دکان پہ بیٹھا تھا، ایک مانگنے والی عورت آئی، جوان العمر تھی، خوبصورت تھی، تو میری نیت اس کے بارے میں خراب ہو گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ بھئی میں غریب عورت ہوں اور میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کچھ دے دو۔ میں نے اس سے کہا کہ اچھا میں تمہاری ضرورت پوری کر دیتا ہوں اور تم میری خواہش کو پورا کر دو۔ تو اس عورت نے کہا کہ دیکھیں میں نے کبھی زندگی میں گناہ نہیں کیا تو مجھے گناہ کی دعوت نہ دو۔ تو جب اس نے کہا نا کہ مجھے گناہ کی دعوت مت دو تو میرے دل میں احساس پیدا ہوا، وہ جتنے پیسے مانگتی تھی میں نے اتنے پیسے دے بھی دیے اور اس کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ پیسے میں نے تجھے اللہ کے لیے دیے، چلی جاؤ۔ وہ عورت جب جانے لگی تو اس نے مجھے دعا دی، اللہ اس بندے نے تیرے نام پر گناہ کو چھوڑا ہے، اس کو دنیا اور آخرت کی آگ سے بچا لینا۔ اس عورت کی دعا اللہ نے ایسی قبول کی، اس دن کے بعد میں آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں، آگ میرے ہاتھ کو نہیں جلاتی، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھی مجھے حفاظت فرمائیں گے۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، بہت گناہگار تھا، بہت گناہگار تھا، ہر بندہ اسے نفرت کرتا تھا۔ بستی والوں نے سوچا کہ اس کو بستی سے نکال دیا جائے، یہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ چنانچہ بستی والوں نے اس کو مار پیٹ کے بستی سے نکال دیا۔ وہ بندہ تنہائی میں چلا گیا اور اللہ کے سامنے اس نے بڑی توبہ کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ یا اللہ اگر تیری رحمت ختم ہو گئی ہے کہ تو میرے گناہوں کو معاف نہیں کرنا چاہتا تو میری عرض یہ ہے کہ سارے لوگوں کے گناہ میرے سر پہ ڈال دے تاکہ میں اکیلا جہنم میں چلا جاؤں، باقی تو جنت میں جائیں۔ اس کی یہ بات اللہ کو پسند آ گئی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، اس نوجوان کو بخشش کی بشارت دے دیجئے۔ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک شرابی نے موت کے وقت دعا کی، اے اللہ جو دنیا اور آخرت کا مالک ہے، اس شخص پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ اس کی یہ عرضی اللہ کو پسند آئی اور اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ہم اگر زندگی میں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں گے اور توبہ کریں گے تو اللہ یقیناً ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ہم پر رحمت کی نظر فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کسی بندے کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھو جائیں، یعنی ساری دنیا تیرے گناہوں سے بھر جائے اور تو میرے پاس آ کے توبہ کرے، میں پھر بھی تیری توبہ کو قبول کروں گا۔ اب آپ ذرا سوچئے، کیا ہمارے گناہ ساری دنیا کو بھر سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بلکہ اگر ساری دنیا کے انسان فرعون جیسے بن جائیں اور وہ 24 گھنٹے گناہوں میں لگے رہیں تو ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ جو ساری دنیا کو بھر دیں۔ ایک بندے نے کیا گناہ کرنے ہیں؟ اب دنیا کتنی بڑی ہے ذرا اس کا اندازہ لگا لیجئے۔ یہ کچھ انفارمیشن ہے جو بیٹے سیف اللہ نے انٹرنیٹ سے نکالی اور مجھے دی۔ ہماری زمین ایک عام انسان کے حجم سے 20 ارب خرب گنا بڑی ہے، یعنی ایک بندے کے سائز سے زمین کا سائز کتنا بڑا ہے؟ 1 ارب خرب گنا۔ اور سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے،
10 लाख ज़मीनें इकट्ठी कर दी जाएं तब सूरज का साइज बनता है। फिर ईटा कैरी नामी एक सितारा है जो हमारे सूरज से 50 लाख गुना बड़ा है। फिर VY कैनस मेजोरस नामी सितारा सूरज से 30 करोड़ गुना बड़ा है। जिस कहकशां में हम रहते हैं इसको मिल्की वे कहते हैं, और इस एक कहकशां में हमारे सूरज जैसे 300 अरब से ज़्यादा सूरज मौजूद हैं। कहकशां इतनी बड़ी है कि अगर आप किसी ऐसी सवारी पर सवार हो जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती हो, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का मतलब यह है कि 1 सेकंड में ज़मीन के 7 चक्कर लगा सकती हो, इतनी तेज सवारी है। तो इस कहकशां को पार करते करते उसको 1 लाख साल लग जाएंगे। 1 लाख साल के बाद वो कहकशां से बाहर निकलेगा। ये तो हुई हमारी कहकशां जिसमें हमारा सूरज है। इसके एक पड़ोस में कहकशां है, उसका नाम एंड्रोमीडा है। ये कहकशां हमारी कहकशां से दुगनी बड़ी है और इसको पार करने के लिए 2 लाख नूरी साल का वक्त दरकार है। इसके अलावा एक और कहकशां है जिसके आगे IC10 नामी कहकशां है, वो हमारी कहकशाओं से 600 गुना बड़ी है। जैसे सितारों से कहकशां बनती है ऐसे ही कहकशाओं से क्लस्टर बनते हैं, और जिस क्लस्टर में हमारी कहकशां वाक़या है उसको विर्गो क्लस्टर कहते हैं। और इस एक क्लस्टर में 47,000 कहकशाएं मौजूद हैं। फिर क्लस्टर आपस में मिलकर सुपर क्लस्टर बनते हैं। जिस सुपर क्लस्टर में हम रहते हैं उसका नाम है लोकल क्लस्टर, और इस सुपर क्लस्टर में 100 के करीब क्लस्टर और भी मौजूद हैं। फिर इस सुपर क्लस्टर जैसे कम से कम 1 करोड़ सुपर क्लस्टर इस कायनात में मौजूद हैं। 1 करोड़ सुपर क्लस्टर ऐसे दुनिया में मौजूद हैं। तो अब आप बताइए कि कायनात कितनी बड़ी है। क्या कोई बंदा अपने गुनाहों से कायनात को भर सकता है? भर ही नहीं सकता। ये तो अल्लाह ने अपनी रहमत का अंदाज़ा देने के लिए कह दिया, मेरे बंदो तुम्हारे गुनाह अगर इतने भी हों तो मैं इतने गुनाहों को भी माफ़ कर दूंगा। और फिर ये तो आज के साइंस का जो है ना दरियाफ्त है, कल को पता नहीं नई दूरबीनें बनेंगी तो और क्या क्या दरियाफ्त होगा। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, हमने इस कायनात को बनाया और हम इसको वसी करते जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। हर लम्हे ये कायनात एक्सपेंड हो रही है। जैसे गुब्बारा होता है ना, आप उसमें एक सांस मिलाएं तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर दूसरी सांस से और बड़ा हो जाता है, फिर तीसरी सांस से और बड़ा, इधर सांस अंदर जाती रहती है और गुब्बारा बड़े से बड़ा होता रहता है। ऐसे ही समझें अल्लाह इस कायनात को हर लम्हे बड़े से बड़ा करते जा रहे हैं। अब इतनी बड़ी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स को क्या हम गुनाहों से भर सकते हैं? हम तो जो वो रोज़ाना बढ़ती है ना, उसके बढ़ने वाले हिस्से को गुनाह से नहीं भर सकते। और अगर हम नए सिरे से उस कायनात को भरें और फिर उसके बढ़ने वाले हिस्से को भरना शुरू करें तो ये तो बईद अज़ क़यास है कि बंदे के गुनाह इतनी बड़ी कायनात को भर लें। तो अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी बात कर दी, मेरे बंदे अगर तेरे गुनाह ज़मीन से लेकर आसमान तक भी आ जाए और भर जाएं और तू तौबा करे तो मैं तेरे इतने गुनाहों को भी माफ़ कर दूंगा। तो हमारे गुनाह तो बहुत छोटे से हैं। आप यूँ समझिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि को हमालिया के बराबर तुम्हारे गुनाह हो जाए तो माफ़ कर दूंगा, और हमारे गुनाह तो एक रेत के छोटे से टीले की मानद है। को हमालिया का क्या मुकाबला कर सकेंगे? तो जब अल्लाह इतने गुनाहों को भी माफ़ करने के लिए तैयार हैं तो हमें मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांग के आइंदा नेकी की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। सैयदना उमर लानो एक मरतबा गए मस्जिद नबी में, उन्होंने एक नौजवान को देखा ज़ारो कतार रो रहा है। उमर लानो ने पूछा, नौजवान क्यों रो रहे हो? नौजवान ने कहा कि मुझसे एक बड़ा गुनाह सरजद हो गया है और मुझे डर है कि पता नहीं मेरा गुनाह माफ़ होगा या नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूँ। उमर लानो ने फरमाया कि कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो, मैं नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, वो आपके लिए शफाअत करेंगे और गुनाह माफ़ हो जाएगा। चुनाचे वो नौजवान नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में रोता हुआ आया। नबी अलैहिस्सलाम ने उसको रोता हुआ देखा तो फरमाया कि तुमसे क्या गुनाह हुआ?
اس نے کہا اے اللہ کے نبی سے مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ بتاؤ کیا سرزد ہے؟ اس نے کہا حضرت میں اتنا شقی القلب نوجوان کہ میں کفن چور تھا، لوگ مردے کو دفن کرتے تھے اور میں رات کو قبر کو کھول کے مردے کا کفن چوری کر لیا کرتا تھا۔ انصار کی ایک نوجوان لڑکی تھی، میں نے اس کا کفن اتارا، اس کے جسم پہ میری نظر پڑی تو وہ نوجوان خوبصورت لڑکی تھی۔ میں کفن لے کے چل پڑا تو شیطان میرے اوپر غالب آ گیا اور اس نے مجھے کہا رات کا وقت ہے، کوئی قریب تو ہے نہیں، تو اس نوجوان لڑکی سے اپنی شہوت کو پورا کر لے۔ میں واپس لوٹ کے آیا اور میں نے اس لڑکی کو قبر سے نکالا اور مردہ لڑکی کے ساتھ میں نے بدکاری کی۔ اب یہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ نبی علیہ السلام سن کے بھی حیران ہو گئے، اور نبی علیہ السلام نے اس کو غصے سے کہا کہ اتنا بڑا گناہ تجھے کیا، تجھے قبر دیکھ کے موت یاد نہ آئی، مردہ لڑکی دیکھ کے موت یاد نہ آئی، اور تو شیطان کے بہکاوے میں آ کے اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا۔ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں تو اب میری شفاعت کا کیا بنے گا۔ چنانچہ اس نے معافی مانگی اور وہاں سے آ گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ 40 دن ویرانے کے اندر اللہ کے سامنے روتا رہا اور معافیاں مانگتا رہا، اے اللہ انسان ہوں، غلطی کر بیٹھا ہوں، اب نادم ہوا ہوں، پریشان ہوا ہوں، بس تو مجھے معاف کر دے۔ دل میں اس نے یہی سوچا کہ ہائی کورٹ نے تو مجھے ریجیکٹ کر دیا،